السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہاں اسلام آباد میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ ہیں منصور شکیل صاحب۔ ہم دونوں کا تعلق ہی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت سے دوست جانتے ہیں، لیکن آج کی اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور دوستوں کو بھی اس تنظیم کا اور اس آرگنائزیشن کا تعارف کرائیں۔ منصور شکیل صاحب یہاں چیف سی ای او ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اور میں بھی ایک کارکن ہوں اس آرگنائزیشن کا۔ اور اس آرگنائزیشن کے تحت پاکستان میں اور اب کچھ عرصے بعد انشاءاللہ پاکستان کے باہر بھی بہت سے پروگرام انشاءاللہ رن کیے جائیں گے۔ تو منصور صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے آپ تھوڑا سا تعارف کرائیے کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہے، یہ کیسے بنی، اس کے مقاصد کیا تھے اور اب تک یہ کیا اچیو کر چکی ہے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ ادنیٰ سے کارکن، ان کا بھی میں مختصر سے تعارف کرا دوں، اس ادارے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ہماری سوچیں برسوں پیچھے لے جاتی ہیں۔ ہمارے فاؤنڈر محمود احمد صاحب جو ہمارے ادارے کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی ماشاءاللہ تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات ہیں پاکستان میں، اور جب انہوں نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 20 کے قریب برس اس کام میں لگائے تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اس دوران کہ تعلیم تو اہم ہے، تربیت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یہ جملہ شاید بہت سارے دوستوں نے سنا ہوگا انہی کی زبانی کہ تعلیم کی کمی تربیت پورا کر دیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ تو اس فکر کے ساتھ پھر یہ خیال آیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس کا مکمل فوکس جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن ہو۔ نا گرانٹیڈ کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ہر ایک کی مقدور بھر یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے ہاں تربیت کا کچھ نہ کچھ نظام بن سکے، لیکن کوئی ایسا ملکی ادارہ کم از کم پاکستان میں موجود نہیں تھا جو مکمل طور پر تربیت پر فوکس کر سکے اور تمام اسکولوں کے ساتھ کام کر سکے۔ تو وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ 2016 میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے علمی کام کا آغاز تو کچھ سال پہلے بھی ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کے علمی کام کا آغاز 2016 میں ہوا۔ 2019 میں باقاعدہ اس ادارے کی انکارپوریشن ہوئی ایز اے سیکشن 42 کمپنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے۔ اور شروع سے ہی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس ادارے کے تمام معاملات میں اس کی جو ایک بنیادی کور ویلیو شفافیت یا ٹرانسپیرنسی ہے، وہ نہ صرف اوروں کے لیے ہو بلکہ ہمارے ادارے کے کردار کے اندر موجود ہو۔ تو پی ڈبلیو سی کو ایز آڈیٹر متعین کیا گیا تاکہ مالی امور جو ہیں وہ کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہوں۔ تو الحمدللہ آج کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنا نصاب ملک کے تقریباً 42,000 اسکولوں کے ذریعے لگ بھگ 65 لاکھ سے 70 لاکھ طلباء تک پہنچا رہی ہے۔ ہمارے 3 کور ورٹیکلز، آپ نے کہا تھا کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے 3 کور ورٹیکلز ہیں اس وقت۔ ان میں سے پہلا ہے قرآن اور سنہ ایجوکیشن۔ قرآن اور سنہ ایجوکیشن کے نیچے ہمارے جو پروگرامز ہیں اس میں ناظرہ قرآن، تاکہ بچے اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں، اور یہ قرآن شناسی کی طرف پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی جماعت سے پھر 10ویں جماعت تک ہمارا قرآن فہمی کا پروگرام ہے، جس میں بچے یہ سیکھتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو وہ سمجھ بھی سکیں، اور پھر 10ویں جماعت تک وہ مکمل قرآن ایک دفعہ اپنے اسکول میں فہم کے ساتھ ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو پہلی KG سے سمجھ لیجئے 5ویں تک ناظرہ، اور پھر 6ٹھی سے 10ویں تک فہم قرآن کا کورس۔ اور یہ جو کورس ہے یہ کون سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ پاکستان میں کتنے اسکول ہیں جنہوں نے یہ کورس اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟
تو ہمارا جو فہم کا کورس ہے یہ اس وقت کافی سارے اسکولوں میں جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس میں بڑے اچھے اسکول بھی شامل ہیں۔ تو ابھی جیسے اگر ہم ڈی ایچ اے اسکولس کی مثال لیں کراچی میں، تو ڈی ایچ اے اسکولس میں بھی ہمارا فہم قرآن کا کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد اسکول ہیں جو ملک بھر میں پہلے میں لگ بھگ ہمارا کورس تقریباً 12,000 کے قریب پرائیویٹ اسکولس میں جا رہا ہے۔ یعنی آزاد کشمیر کے بارے میں ہے کہ وہاں کے تقریباً تمام اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، کے پی کے میں بہت سارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور بہت سے اور اس طرح کے جو اسکول سسٹمز ہیں جن میں کہ ڈی ایچ اے کے اسکولز بھی شامل ہیں اور کچھ اور اسکولز ہیں، وہاں بھی یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ پرائیویٹ اسکولز کے اونر ہیں یا جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہے، وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایک تو یہ ورٹیکل ہو گیا۔ اچھا، اس ورٹیکل میں بائی دی وے حفظ ود انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہے، جی، اور اس میں پھر شارٹ کورسز بھی شامل ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوشنز، جو ہمارا ایک ڈیلیوری چینل ہے اس کے تھرو لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ انسٹیٹیوشنز بنیادی طور پہ ماؤں کی تربیت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم سیپریٹلی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کور ورٹیکل ہمارا کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن ہے، جس میں کے جی سے لے کر 10ویں جماعت تک کا ہم کریکلم تیار کر چکے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد بچوں میں 25 ایسے قومی اوصاف پیدا کرنا ہے جو کافی غور و خوض اور ریسرچ کے بعد اور برسوں کی ریاضت کے بعد مرتب کیے گئے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کیسی ہونی چاہیے، پاکستانی قوم کا جو بچہ ہے وہ مستقبل میں کس قسم کا شہری ہو، شخص ہو، باپ ہو، ماں ہو، اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، تو یہ ہم نے من حیث القوم اس کا نہ تعین کیا، نہ اس کی اسٹریٹجی بنائی۔ تو یہ احساس بڑی شدت سے تھا کہ ان اوصاف کا تعین ضروری ہے، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی بھی بڑی ضروری ہے۔ تو یہ 25 قومی اوصاف جس میں ہم سچائی سے آغاز کرتے ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، صبر ہے، پھر آگے آ جاتے ہیں تو حیا ہے، پھر خود اعتمادی ہے، خود شناسی ہے، خود انحصاری ہے، ابلاغ مہارتیں ہیں جس میں ابلاغ کی مہارت ہے، تحقیق ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو یہ تمام صفات ہمارے کریکلم میں ایک سٹرکچرڈ طریقے سے انکارپوریٹ کی گئی ہیں، اور وہ صرف ان کلاس نہیں ہے بلکہ اپلائیڈ میتھڈالوجی کے ذریعے بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ بچہ درجہ بدرجہ جب اس کریکلم سے گزرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس میں ان اوصاف کے حوالے سے اول تو یہ اوصاف پیدا ہو جانی چاہیے، یا ان اوصاف کے حوالے سے ایک اچھی اویئرنیس پیدا ہو جانی چاہیے۔ جب ان میں یہ اوصاف یا ان کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہو چکی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ باصلاحیت اور با کردار بچے آنے والے وقت میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کے قابل ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا دوسرا کور ورٹیکل ہے کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن۔ تیسرا کور ورٹیکل جس کو ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم 3 کور ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں، تو سٹیزنشپ، لیڈرشپ اور انٹرپرینورشپ۔ اور الحمدللہ اس کا ہم پائلٹ آلریڈی کر چکے ہیں، اور اس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج تھے، اور اس وقت یہ پروگرام جو ہے 2 تحصیلوں میں پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، اور ایز وی اسپیک ان فیکٹ۔ تو اگین ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم آنے والے وقت میں اس پروگرام کو پاکستان کے تمام بچوں تک پہنچا سکیں گے۔ اور ہماری کوشش اس پروگرام کے ذریعے ہے کہ آج ہم اکثر اپنے بچے کو اس کی ذات میں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد بچے کو اپنی ذات کے ساتھ معاشرے کی کامیابی اور ترقی کے لیے تیار کرنا۔ تو یہ 3 ہمارے کور ورٹیکلز ہو گئے۔ ایک چوتھا ورٹیکل جس پہ آج کل کام چل رہا ہے وہ فیملی مینٹرنگ ایجوکیشن ہے، اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیلیوری چینلز ہیں جن کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی، تو اس میں انسٹیٹیوشنز ہیں شہروں میں، کیریکٹر ایجوکیشن ہومز ہیں دیہاتوں میں، اور ٹیچر ٹریننگ اکیڈمیز ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور ہم 12 ٹیچر ٹریننگ اکیڈمیز 10 ٹریننگ اکیڈمیز بنا چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس وقت کراچی میں 8 انسٹیٹیوشنز ہمارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم نے پہلے
کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا آغاز اسلام آباد راولپنڈی ریجن میں کر دیا ہے اور لاہور میں 2 کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے۔ ان اداروں سے ہماری خواہش اور امید یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے جو اس نوجوان نسل کی کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی غور و خوض کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان اداروں کے ذریعے والد صاحب تک بھی پہنچیں گے اور بچوں کو بھی انگیج کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس وجہ سے اب ہم اس کو فیملی مینٹرنگ ایجوکیشن کا ایک نیا ورٹیکل ترتیب دے رہے ہیں، اور ماؤں کے حوالے سے تو بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماؤں کا بچوں کی تربیت میں کیا کردار ہوتا ہے، اس پہ تو میں آپ سے کچھ بات سننا چاہوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ کچھ عرصے سے مجھے بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر اس سلسلے میں کچھ خدمت کر سکوں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور امت مسلمہ اجتماعی طور پر جس بحران کا شکار ہے، وہ بحران معاشی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ہو سکتا ہے، سماجی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے۔ وہ شخص جو صاحب حیثیت ہے اور وہ شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شخص جو کہ دودھ بیچنے والا ہے، وہاں سے لے کر وہ جس کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے، ان سب لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ سب اپنے رول کو اس طریقے سے، ہم انفرادی بات نہیں کر رہے ہیں، انفرادی طور پر اچھے لوگ ہوں گے ہر جگہ پر، لیکن اجتماعی طور پر ہمارے طبقات جو ہیں ان میں کردار کا فقدان ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ جو کردار کی تشکیل ہے اس کے لیے جو وائٹل ایئرز ہیں وہ پہلے 5 سال ہوتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں ہم بچوں کی تربیت کو جس نہج پر لے جاتے ہیں، تقریباً وہی اسکیلیٹن، وہی جو فارمیٹ اور پیٹرن ہے وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ لہٰذا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ہمیں اس بات کا یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی سمجھنے کی کہ پاکستان میں 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں۔ اگر ہم ان 3 کروڑ 75 لاکھ، اور ان میں سے 2-3 ہمارے اپنے گھروں میں ہیں، میری 2 بہویں اور 1 بیٹی، یعنی 3 ان پوٹینشیلز میں سے میرے گھر میں موجود ہیں، آپ کے ہاں خواتین موجود ہیں، اور یہاں جب بات کرتے ہیں ماؤں کی تو اس سے مراد صرف ماں نہیں، والدین، پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد ہمارا دودھ دینے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، ہمارا مرچیں بیچنے والا جو ہے وہ پیسی ہوئی مرچوں میں اینٹوں کا برادہ نہ کرے، ہمارا دفتر کا کلرک جو ہے وہ رشوت نہ لے، ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے انڈر ہینڈ کسی قسم کی ڈیل نہ کرے، اور ہمارے ملک کا جج جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے، ہمارے ملک کا سیاستدان صحیح فیصلہ کرے، وہ ملکی مفادات کا خیال رکھے، تو ان سارے طبقات، یہ سب لوگ وہ ہوں گے 25 سال بعد جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یا ابھی ہماری گودوں میں موجود ہیں۔ اور اگر ہم ان کی ماؤں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اگلے 10-15 سالوں میں روشن مستقبل، پاکستان کے روشن مستقبل کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے وسائل ہیں، پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ، جیسے آپ بھی آج دن میں بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہا ہے، دنیا میں مسئلہ آبادی کا بڑھنا نہیں ہے، آبادی کا کم ہونا ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان دنیا کا وہ نمبر 1 ملک ہے جس میں اکثریت یوتھ کی ہے۔ تو لیکن اگر ہم کسی طریقے سے ان کی تربیت کا نظام کر دیں، ان کے اندر کردار کو انکلکیٹ کر دیں، اور کردار سے کیا مراد ہے؟ کردار سے مراد یہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہمیں جو گائیڈنگ پرنسپلز ملے ہیں ان کے تحت کردار کی تشکیل دی جائے۔ یہ ہمارا مین پلر ہے، یعنی اس پورے خیمے کا جو سینٹرل پلر ہے کہ کردار کی ڈیفینیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی، آپ کے خیال میں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں کیا وہ باکردار نہیں ہوں گے؟ کیا ہندو باکردار نہیں ہوگا؟ دوسرے مذاہب والے، ایون وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی باکردار ہو سکتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اپنے سچ کے اوپر کھڑا ہے وہ باکردار ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کردار کی تعریف یہ ہے کہ جو نبوی سچ ہے اور جو الوہی سچ ہے وحی کے ساتھ، اس سچ پر ہم قائم ہوں۔ اس کی بنیاد پر تربیت کے نظام کو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کے اور دنیا کے ہر نوجوان تک پہنچانا چاہتی ہے۔ تو یہ جیسے منصور شکیل صاحب نے فرمایا تھا، تو یہ والا جو سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سے پروگرام بنائے جائیں جو کہ پاکستان کی ہر پوٹینشیل ماں اور پوٹینشیل پیرنٹ کو پتہ ہوں، ان سب کو یہ پتہ ہو۔ دیکھیے ایک بچے کو آپ
ڈاکٹر بناتے ہیں، بچی کو آپ فائن آرٹس پڑھاتے ہیں، اس کو انجینئر بناتے ہیں، اس کو کچھ بھی بناتے ہیں، اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اور اگلے سال اللہ تعالیٰ ان کو اشرف المخلوقات ان کی گود میں دے دیتا ہے، لیکن کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جس میں ان کی تربیت کی جا سکے. تو یہ جو تربیت ہے یہ بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کرتی ہے. تو میں بات تاکہ لمبی نہ ہو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی شخص ان تمام پروگراموں میں سے مثلا قرآن کو وہ فہم کے ساتھ سیکھنا چاہے، نماز کو فہم کے ساتھ سیکھنا چاہے، اچھی تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہے، یہ پیرنٹنگ والی چیزیں سیکھنا چاہے، تو کیا کرے وہ؟ جی بالکل، جزاک اللہ. اچھا، اس میں اگر جس شخص میں بھی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص میں ہوتی ہے کہ میں اس کی ذات میں بھی بہتری ہو، اور اس کی اگر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو اولاد سے نوازا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی بہترین تربیت ہو سکے، تو یہ خواہش بھی ہوتی ہے. تو اگر جس میں بھی یہ خواہش ہے تو ہمارا یہ قرآن فہمی کا کورس، اگر وہ ماشاءاللہ ناظرہ آلریڈی پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر وہ نہیں رکھتا تو ہمارا ناظرہ کا بھی پروگرام ہے، اور اگر وہ رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارا جو قرآن فہمی کا کورس ہے یہ ہم آن لائن بھی کراتے ہیں اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کے تھرو بھی ہوتا ہے. تو وہ ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے رابطہ کر کے وہاں پہ جو اگلا قرآن فہمی کا کورس شروع ہو رہا ہے اس میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. قرآن فہمی کا کورس انسٹیٹیوشنز میں مکمل طور پہ فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد امپیکٹ ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے آن لائن بھی یہ کورسز اویلیبل ہیں. ہماری بلکہ یہ خواہش ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کچھ مٹیریل آف لائن موجود ہے وہ انشاءاللہ ان شارٹ آرڈر آن لائن بھی اویلیبل ہو، اور جو کچھ اردو میں اویلیبل ہے انشاءاللہ ان شارٹ آرڈر انگریزی میں بھی اویلیبل ہو. اس میں صرف اتنا سرچ کرنا چاہوں گا، ابن تیمیہ کا ویو یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنا واجب ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ان کے نزدیک یہ تھا، یہ بنیادی وجہ کہ بھئی قرآن سمجھا نہیں جا سکتا عربی زبان کے بغیر، کیونکہ غالب کو انگریزی میں اور شیکسپیئر کو اردو میں نہیں سمجھ سکتے، وہ خوبصورتی آ نہیں سکتی، اور غالب اور شیکسپیئر کو قرآن سے کمپیئر کر نہیں سکتے. تو قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بنیادی طور پہ عربی زبان کے اندر پنہاں ہے. ہم اس کا مطلب سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کی فصاحت، بلاغت، وہ کتنی عمیق ہے، اس سے کیا کیا مطالب نکل سکتے ہیں، ان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کے تھرو اور سیف آن لائن کے تھرو لوگ قرآن فہمی کا کورس شروع کر سکتے ہیں. تو آپ فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں. فیس بک پر جیسے انڈرسٹینڈ نماز کا کورس ہے اور اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بالکل فری آف دی کاسٹ اویلیبل ہیں. انڈرسٹینڈ قرآن کا کورس، اس کے علاوہ ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر ویب سائٹ کا بھی ایک ایڈریس ہوگا، آئی ڈی آپ کو ملے گی، تو آپ ویب سائٹ پر جا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے کورسز کن اداروں میں کن جگہوں پر اویلیبل ہیں. تو پلیز آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور جن لوگوں نے یہ کورسز کیے ہیں، جو آج جیسے ان بچیوں سے ہم ملے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری زندگی تبدیل ہو گئی. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم سب جو بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کے حقوق کے سلسلے میں بالعموم امت سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. قرآن کا جو حق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر سکے، اس کو سمجھنا تو درکنار، ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ سب علم آپ تک بغیر کسی، اور بہت ہی ماڈرن طریقے سے ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتا ہے. تو یہ اپرچونٹی ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے. میں اس میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں اور اگر آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے ادارے کے اور ہمارے ادارے سے زیادہ تمام مسلمانوں کے محسن ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، جی جنہوں نے بنیادی طور پہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یا TPI میتھڈالوجی کے ذریعے قرآن فہمی کے اس کورس کو مرتب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور اپنی زندگی کے 20 قیمتی سال اس کام میں لگائے. اور ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بھئی ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ آسانی تلاش نہیں کر پا رہے. بنیادی بات یہاں پہ اجمی افراد کی ہو رہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ان کی محنت ہے، اور ہم نے اس کا نتیجہ لوگوں یہ دیکھا ہے کہ وہ کام جو پہلے 2 سال اور 3 سال میں ہوتا تھا
وہ اب 2 اور 4 مہینے میں بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ایک تو یہ قرآن فہمی کے حوالے سے بات تھی۔ دوسرا یہ کہ ہم ایک اور پروگرام جس پہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ آنے وقت میں انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے، اور بہت دلچسپ کام ہے، وہ ہے یوتھ لیڈرشپ پروگرام۔ اور انشاءاللہ اس سمر میں بھی ہم یوتھ لیڈرشپ پروگرام کے حوالے سے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پروگرام لا رہے ہیں، اور اس میں آن سائٹ ٹریننگ ہے 1 ہفتے کی منور ویلی کاقان کی طرف، اور فالوڈ بائی 4 months آف فیلوشپ، تو جس میں بچوں کو انگیج کیا جائے گا مختلف ایکٹیویٹیز میں، اور ان تمام ایکٹیویٹیز کا مطمع نظر یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے بچوں میں پرابلم سالونگ کی اسکلز پیدا کر سکتے ہیں، لیڈرشپ انڈر اسٹریس کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو وہ دیٹس اندر انشاءاللہ انٹرسٹنگ پروگرام جو ہماری خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں تک لے جا سکیں۔ جی بالکل، تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، لیکن اس مختصر سے وقت میں وہ آپ کے سامنے اس کی تھیوری بیان کی جا سکی ہے، ہم اس کا اسکیلٹن بیان کر سکے ہیں، مگر شاید وہ جذبہ، وہ محبت جس کے ساتھ محمود صاحب نے یہ کام شروع کیا، اور جس کی وجہ سے ہم سب لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، شاید ان ایموشنز کو اور ان جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے، اور اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں کے قریب رہتے ہیں، یا کبھی پنڈی اسلام آباد میں آپ تشریف لائیں، کسی اور شہر میں رہتے ہوں، تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو دفتر ہے اس کا ایڈریس بھی ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، تو آپ آ کے اس دفتر کو وزٹ کیجئے، اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک ایسی آرگنائزیشن جو کسی پروفٹ کے بغیر چل رہی ہے اور اللہ کی مدد سے چل رہی ہے، وہ کس طریقے سے ایک امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ عزیز کہ جس طریقے سے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام بنا ہے، اگلے چند سالوں میں اس کا امپیکٹ انشاءاللہ نظر آئے گا، بإذن معاشرے میں انشاءاللہ اس کی چینج نظر آئے گی، اسکولوں کے بچوں میں انشاءاللہ چینج نظر آئے گی، ماؤں کے رویوں میں چینج نظر آئے گی، اور جب ماں باپ کے رویے میں چینج ہوگی تو پھر ان کی اولاد میں چینج ہوگی، اور جس سے پورے معاشرے میں چینج ہوگی، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل درکار ہے۔ تو اس کے لیے آئیے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اس دنیا میں جانے سے پہلے پاکستان کا روشن مستقبل اور امت کا روشن مستقبل ہمیں دکھائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور یہ باتیں سنی، شکریہ۔ جزاک اللہ۔